الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس پرنور مجلس میں نماز روزہ کا ذکر نہیں کروں گا، حج زکوٰۃ پر باتیں نہیں کروں گا، صدقات و خیرات کا ذکر نہیں کروں گا، اذکار و نوافل کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ آج انسان کو اپنا موضوع سخن بناتا ہوں۔ آج آپ کی اور اپنی تخلیق کی داستان سناؤں گا، اشرف المخلوقات کے فضائل سناؤں گا، خلیفۃ اللہ فی الارض کے واقعات سناؤں گا، یعنی انسان کی انسانیت پر کلام کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، مذکورہ پالا آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، مخلوقات خدا کا شمار ممکن نہیں ہے، لیکن تمام مخلوق میں اپنے حسن تخلیق کے اعتبار سے انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ حسین ہے۔ اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، اس کا باطن بھی خوبصورت ہے، اس کی صورت بھی خوبصورت ہے، اس کی سیرت بھی خوبصورت ہے، اس لیے کہ اس کی تخلیق کا مقصد سب سے عظیم ہے۔ اس کو خالق السماوات والارض نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی خلافت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کو شریعت و کرامت کا تاج عطا کیا ہے، عظمت و جلالت کا تاج عطا فرمایا ہے، اور اس کو عقل و فہم، علم و فن کی سمجھ عطا فرما کر کے، سمجھ دے کر کے مخلوق کے تمام، دنیا کے تمام مخلوق پر اس کو ممتاز بنایا ہے۔ میرا عزیز دوستو، آج میں آپ لوگوں کو انسان کے حسن ظاہر کا ایک واقعہ بتلاتا ہوں، لیکن انسان کی شان و شوکت، عظمت و جلالت، عزت و حشمت کا اصل معیار اس کا حسن ظاہر ہے، اس کا جمال باطن ہے، اس کا کمال ایمانی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، غور و فکر تو کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان خاکی کو کتنا نوازا ہے، کیسے سنوارا ہے، کیسے نکھارا ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، اس حسن جمال اور حسن سیرت کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ہارون رشید کے دور میں، ہارون رشید کے وزیر عیسیٰ بن موسیٰ اپنے محروم پری بیوی کے ساتھ چاندنی رات میں اپنے محل کے چمن زار میں محو ناز تھا، مشغول راز و نیاز تھا کہ فرط جذبات میں، شوق محبت میں اس کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ اگر یہ بدر کامل تم سے زیادہ خوبصورت ہے تو تم کو 3 طلاق۔ کہنے کو تو کہہ دیا، بیوی سے بے حد پیار، بیوی سے بے پناہ محبت تھی، بے حد پیار تھا، وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ وہ بھاگا ہارون رشید کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ غضب ہو گیا، آج میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، کوئی صورت نکالیے ورنہ میں مر جاؤں گا۔ فراق و جدائی کے جان لیوا تصور مار ڈالے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہارون رشید نے اپنے دور کے تمام علماء اعظام کو بلایا، تمام مفتیان کرام کو بلایا، ہر ایک کے سامنے مسئلہ پیش کیا گیا، ہر ایک نے جواب دیا کہ طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ چاند سے زیادہ خوبصورت کوئی انسان نہیں ہے اور کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ چاند تو سراپا ذوفشاں ہے، منور و تابہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو،
لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد خاموش تھے۔ جب سب علماء کرام بول چکے تو انہوں نے جواب دیا کہ طلاق نہیں ہوگی۔ سب علماء کرام چونک اٹھے کیونکہ معمولی بات نہیں تھی، تمام علماء اعظام کی مخالفت ہو رہی تھی۔ سب ایک زبان ہو کر بولے کہ آخر کس دلیل کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا دلیل پیش کی؟ انہوں نے یہی آیت کریمہ پڑھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ جواب ہو گیا، حکمت و دانائی کا خزانہ تھا، سب نے برملا کہا کہ طلاق نہیں ہوگی، اس لیے کہ انسان کے لیے احسن اس میں تبذیل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، کسی اور مخلوق کے لیے صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے انسان خلقتاً سب سے خوبصورت ہے۔ میرا عزیز دوستو، یہ حسن ظاہر، یہ صورت باہر، یہ جمال و کمال کس کو ملا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا، آپ نے کبھی غور و فکر کیا؟ یہ آپ کو ملا ہے، یہ ہم کو ملا ہے، یہ انسان خاکی کو ملا ہے، یہ ظلم و جہول کو ملا ہے، یہ جزو و منو کو ملا ہے۔ یہ وہی تو ہے جو ایک ناباک قطرہ سے پیدا کیا گیا، یہ وہی تو جو حقیر پانی سے وجود میں آیا، یہ وہی تو ہے جو ایک بے جان لوتھڑا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس انسان خاکی کو نواز دیا، سوار دیا، جس صورت میں چاہا ڈھال دیا۔ لیکن یہ حقیر و عاجز انسان ان انعامات کے بعد اپنے خالق و مالک سے بغاوت کرتا ہے، ان کے احسانات کو بھول جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ انسان کبھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، کبھی اپنا اسلام اوثان کو اپنا معبود بناتا ہے، کبھی شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ وہ صرف اطاعت و بندگی کی راہ پر چلنے کے بجائے شرک و کفر طغیان و عصیان کی راہ پر چلنے لگتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہم کو بنانے والے نے، ہم کو سنوارنے والے نے اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی شرافت و کرامت کا راز، اس کی عظمت و شوکت کا راز اس کی تابع داری میں ہے، اس کی اطاعت شیاری میں ہے، اس کی عبادت گزاری فرما برداری میں ہے۔ اگر وہ اپنی حیات و طبیعت پر قائم رہتا ہے اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی عملی تفسیر بنا رہتا ہے، تو پھر حقیقت میں اشرف المخلوقات ہے، افضل الخلائق ہے، اجمل الخلائق ہے، ورنہ اس کا حسن ظاہر، اس کا جمال و صورت خدا عذاب خدا سے نہیں بچا سکے گا۔ قرآن کریم تو انسان کو اس کی خود فریبی سے آگاہ کرتا ہے، اس کو متنبہ کرتا رہتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، کہ انسان کس چیز نے تم کو مہربان رب سے دھوکہ میں ڈال دیا ہے، حالانکہ اسی رب نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو برابر کیا، معتدل کیا، جس صورت میں چاہا ڈھال دیا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ہر آیت میں ہدایت رکھی ہے، فلاح و بہبود کی منزل رکھی ہے، لیکن کیا بتلاؤں، کیا کہوں، آج تک ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، آج تک ہمیں یہ یقین ہی نہیں پکڑا کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے یا بندے کے کلام۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی ہر آیت میں، ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی ذات و صفات واضح انداز سے سمجھا دیا، لیکن یہ مخلوق اپنے خالق کو پہچانتی نہیں ہے، انہیں جانتی نہیں ہے۔ کس طرح بتایا جائے؟ آپ بالکل ابتدا کی طرف آئے، ہر چیز میٹیریل کے اعتبار سے تیار ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کہتی ہوئی آئی ہے کہ گڑ ڈالو گے تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا۔ تو میرے دوستوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا انسان کبھی نے یہ غور و فکر کیا، یہ انسان کبھی یہ سوچا کہ آخر میں کس چیز سے بنا ہوں، میرا میٹیریل کیا ہے، میں کس چیز سے تیار کیا گیا ہوں؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کر کہتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، کہ انسان ہم نے تم کو ناپاک پانی سے، گندے پانی سے بنایا، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور ہم نے تم کو اس چیز سے بنایا جس چیز کا نام تمہارے والدین لینا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ پھر میں نے تو اس لیے اپنی اصلیت کو پہچانو، اپنی حقیقت کو جانو، پھر میں نے تم کو بغیر اسباب کے پیدا کیا ہے۔ میرا عزیز ساتھیو، آگے ارشاد
ارشاد فرمایا کہ تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا۔ آپ پوری کائنات کو دیکھ لیجئے کہ ماں گاجر کھاتی اندر دل بن رہا ہے، ماں روٹیاں کھاتی اندر دماغ بن رہا ہے، ماں دال کھاتی اندر زبان تیار ہو رہی ہے۔ یہ سب چیز کس نے بنائے؟ ذرا غور و فکر تو کرو۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کس نے بنائے؟ کم سے کم انہی چیزوں کو دیکھ کر خدا کی خدائیت کو تسلیم کر لو۔ تمہاری ماں سبزیاں، ترکاریاں، گوشت، روٹیاں کھاتی ہے اور اندر اندر ہڈیاں تیار ہو رہی ہے۔ تمہاری ماں ادھر چائے پیتی ہے اور اندر بہترین خوبصورت سا چہرہ بنتا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ اے میرے بندو، میں نے تم کو 3 اندھیروں میں پالا ہے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا۔ اے میرے بندو، تمہاری ماں کو معلوم نہیں ہے، تمہاری ماں کو پتہ نہیں ہے، تمہاری ماں سوئی ہوئی ہے، تمہاری ماں کام کاج میں لگی رہتی، میں تجھے بنانے میں لگا رہتا ہوں، میں تجھے بنا رہا ہوں۔ یہ پیارے پیارے ہونٹ کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ دل دماغ کس نے بنایا؟ اس کے اندر سوچنے کی طاقت کس نے رکھی؟ یہ کان کس نے بنائے؟ اس کے اندر جھلی کس نے رکھی؟ یہ زبان کس نے بنائی؟ میرے بندو سوچو، غور و فکر کرو۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تیری رگ رگ کا بنانے والا میں ہی ہوں۔ میرے بندو، تجھے کبریائی کی قسم، تیرے سر پر جتنے بھی بال ہیں ان سب کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، ان سب کو میں نے ہی بنایا ہے اور میں ہی ان سب کو بنانے والا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہاتھ کون بنا سکتا ہے؟ یہ پیر کون بنا سکتا ہے؟ یہ دل و دماغ کون بنا سکتا ہے؟ اس کے اندر سوچنے کی طاقت کس نے رکھی؟ یہ زبان، اس کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ یہ کان کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ ذالکم اللہ ربکم، میرے بندو سوچو، غور و فکر کرو، ان سب چیزوں کو میں ہی بنانے والا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام امت مسلمہ کو اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہم تمام امت محمدیہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔